الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ جب مدت پوری ہو گئی یعنی 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہی اور بیوی کی رخصتی کی بھی خواستگاری کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو اجازت دے دی اور کہا، اے میرے عزیز بیٹے جاؤ، اللہ کی برکت تم پر اور تمہارے رفیق سفر پر ہو، اور اے میری عزیز بیٹی اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کر چلے۔ راستے میں شام ہو گئی۔ رات اتنی گہری تھی کہ پاؤں رکھتے تھے کہیں اور پڑتا کہیں تھا۔ پھر سردی اس بلا کی الہی توبہ۔ چاروں طرف نظریں دوڑاتے تھے کہ کہیں آگ نظر آ جائے، مگر جنگل بیابان میں آگ کہاں؟ نہ آگ ملتی ہے کہ اس کے ذریعے سردی مٹائے اور نہ روشنی ہے کہ اس کے سہارے آگے بڑھیں۔ بڑی مشکل ہے کہ ٹھہریں تو کیسے ٹھہریں اور چلیں تو کیوں کر چلیں، مگر وہ اللہ کے بھروسے پر چلتے ہی رہے کہ وہی راستہ بتائے گا۔ آخر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور دور پر روشنی نظر آئی۔ بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، مجھے دور پر روشنی نظر آئی ہے، میں جاتا ہوں۔ اگر آگ مل گئی تو لے آؤں گا تاکہ سردی مٹے، اور آگ نہ ہوئی تو بلا سے اسی کے سہارے چل پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر آگے بڑھے اور روشنی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں اور یہ مقدس میدان وادی موسیٰ ہے، یہاں تم اپنی جوتیاں اتار دو۔ اس آواز سے اللہ ہی جانے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر خوش ہوئے۔ اللہ تعالی جس کو چاہے اپنی رسالت کا شرف بخشے اور جس کو چاہے اپنے لیے منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنا رسول بنایا اور پیغمبری کے لیے تم کو منتخب کر لیا ہے، بس جو کچھ میں کہوں اس کو غور سے سنو۔ اے موسیٰ، میں تمہارا معبود ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اے موسیٰ، قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، میں نے اس کا وقت چھپا رکھا ہے، اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، میں نے اس کا وقت چھپا رکھا ہے، تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اور دیکھو، ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اپنی خواہشوں کے رو میں مجھ کو بھولے ہوئے ہیں وہ تم کو بھی اس آنے والے دن سے غافل کر دیں۔ اے موسیٰ، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بات کی تو وہ اس شوق میں ہے کہ اس بہانے اپنے پروردگار سے باتیں کرتا رہوں، اس کے بہت سے فوائد بتلائے۔ کہنے لگے، اے پروردگار، یہ میری لکڑی ہے، یہ بڑے فائدے کی لکڑی ہے، اس لکڑی سے بکری بھی ہانکتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، سر کے نیچے رکھ کر سو بھی جاتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اس لکڑی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم پاتے ہی حکم کی تعمیل کی اور فوراً لکڑی کو زمین پر ڈال دیا۔ لکڑی زمین پر گری اور اس سے ایک خون خوار اژدہا بنا اور دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، اس کو اٹھا لو، ہم اس کو اصلی حالت پر کر دیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا اور ہاتھ میں آتے ہی لکڑی بن گئی۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی عطا فرمائی۔ فرمایا اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکال لو اور دیکھو کہ وہ کیسا سفید، روشن اور بے عیب نکلے گا۔ یہ دونوں نشانیاں ہیں۔ اب میں نے جس کام کے لیے تم کو مقرر کیا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کو شروع کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، ابھی کل کی ہی بات ہے کہ میرے ہاتھ سے ایک قبطی کی موت ہو گئی تھی اور میں اس کے ڈر سے نکل بھاگا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس کے علاوہ میری زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے میں صاف بول نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک بات نہ کر سکوں، تو آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائیے اور ان کو میرا قوت بازو بنا دیجیے تاکہ ہم دونوں مل کر تیرا کام انجام دیں۔ اور اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دیجیے اور مجھ پر یہ کام آسان فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، ہم تو متعدد بار تم پر احسان کر چکے ہیں۔ دیکھو، جب تمہاری ماں کو تمہارے قتل کا خوف ہوا تو ہم نے ان کو وحی بھیجی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور حفاظت کے ساتھ تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ پھر تمہاری پرورش اسی کے ہاتھوں سے کروائی جو تمہارا ابھی دشمن ہے اور ہمارا بھی۔ پھر اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کی تاکہ اچھی طرح پرورش ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری ماں کے پاس تم کو پہنچا دیا تاکہ تمہاری ماں کا دل تم کو دیکھ کر خوش ہو اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر تم نے قبطی کو مارا تو اس وقت ہم نے تمہیں ان کے ظالم ہاتھوں سے نجات دلائی۔ اب بھی ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھو، فرعون بڑا سرکش اور بہت مغرور ہو گیا ہے۔ اس کی قوم نے نافرمانی پر کمر باندھ لی ہے اور ظلم و زیادتی کی حد کرتی ہے۔ تم دونوں میری یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں جہاں کے پروردگار کے رسول ہیں، ہمارا کہا مانو اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، اور دیکھو اس سے نرمی سے بات کرنا، ممکن ہے تمہاری نرم مزاجی سے نرم پڑ جائے اور شاید کہ وہ ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہو کر اور اپنے پروردگار کی ہم کلامی سے مشرف ہو کر مصر روانہ ہو گئے۔ مصر پہنچ کر حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کی مجلس میں کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جسارت پر آگ بھگولا ہو گیا اور تکبرانہ لہجے میں کہنے لگا، موسیٰ، تم کو اتنی جرت ہو گئی کہ میرے دربار میں کھڑے ہو کر مجھے نصیحت کرو؟ کیا تم اپنا وقت بھول گئے؟ موسیٰ، تم وہی ہو جس کو میں نے پالا، میرے ہی محل میں تم نے پرورش پائی اور مدتوں عیش و آرام اور اطمینان و چین کی زندگی گزاری، میرے دسترخوان پر سدھا قسم کی نعمتیں کھائیں، پھر غضب یہ کہ میرے ہی ایک خادم کو مار کر چل دیے اور آج مجھے نصیحت کرنے آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت صفائی اور وقار کے ساتھ جواب دیا کہ قبطی کی موت تو نادانستہ ہو گئی تھی، میں نے قصدن نہیں مارا تھا، لیکن اب تو خدا تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا۔ تم میری پرورش کا مجھے تانا دیتے ہو اور یہ نہیں سمجھتے کہ میں کس طرح تمہارے ہاتھوں پڑا اور کیوں تم نے میری پرورش کی۔ ذرا غور تو کرو، یہ کیوں ہوا؟ یہ تمہارے ہی حکم سے ہوا۔ اگر تم لڑکوں کے قتل کا حکم نہ دیتے تو میری ماں مجھ کو نیل میں نہ ڈالتی اور میں تمہارے ہاتھوں نہ پڑتا۔ میں نے تمہارے ہاتھوں پرورش پائی، تمہارے محل میں پلا اور بڑھا، تمہارے دسترخوان پر ہمہ نعمت کھائی جس کا تم مجھے تانا دیتے ہو۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سب تمہارے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہوا
ورنہ میں کہاں اور تم کہاں؟ پھر میری قوم کے ساتھ تم نے ایسے برتاؤ کیے کہ کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہ کرے۔ تم نے ان کو گدھوں اور گھوڑوں سے بھی بدتر سمجھا، تم نے کتوں کی طرح دھتکارا، تم نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، سخت سے سخت اذیتیں دیں، ذلیل سے ذلیل خدمتیں لیں۔ وہ کچھ نہ اس کا بھی خیال نہ ہوا، کبھی افسوس نہ کیا، کبھی ندامت نہ ہوئی، اور اسی قوم کے ایک لڑکے کی پرورش کی، وہ بھی نادانی سے اور غلطی سے، تو اس کا طعنہ دیتے ہو اور احسان جتاتے ہو۔ سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، دکھ اور درد پہنچایا، وہ کچھ نہیں ہے، اور ایک ہماری پرورش کا یہ احسان جتاتے نہیں بنتا۔ فرعون یہ باتیں سن کر لاجواب ہو گیا اور منہ دیکھتا رہ گیا، اور پھر خیال ہوا کہ کوئی ایسی بات کہوں کہ ان سے پیچھا چھوٹ جائے۔ کہنے لگا، جس پروردگار کا تم بار بار ذکر کرتے ہو اور گھڑی گھڑی نام لیتے ہو، وہ کون ہے؟ ذرا مجھ کو بھی تو بتلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے، مگر تم یقین کرنے والے کب ہو؟ فرعون کو یہ سن کر اور بھی غصہ آیا اور چاہا کہ اپنی قوم کو بھی غصہ دلائے، چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سنتے ہو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی۔ فرعون غصے میں اور بھی بے تاب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بول اٹھا، اے قوم، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ فرمایا، اللہ رب العالمین مشرق و مغرب کا بادشاہ ہے۔ اس وقت فرعون کی حالت نہ پوچھو، وہ اپنے آپ میں نہ تھا، غصے میں خود ہی دیوانہ ہو رہا تھا، بار بار وہی تذکرہ سنتا تھا جس کے سننے سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے دل پر سانپ لوٹ رہا تھا، وہ بے آگ و پانی جلا جا رہا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ ایسی بات چھیڑوں کہ موسیٰ اس تذکرے کو ہی بھول جائیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فرعون یہ سوال کر کے بہت خوش ہوا کہ اس سوال سے موسیٰ ضرور قائل ہوں گے۔ اگر وہ کہیں گے کہ وہ قومیں اچھی تھیں، حق پرست تھیں، تو میں کہوں گا کہ وہ قومیں حق پرست نہ تھیں، بت پرست تھیں۔ تم انہیں حق پرست بتاتے ہو اور اچھا سمجھتے ہو، تو پھر ہم پر کیوں اعتراض ہے؟ ہمیں کیوں برا کہتے ہو؟ ہمیں خدا کے عذاب سے کیوں ڈراتے ہو؟ اور اگر موسیٰ کہیں گے کہ وہ گمراہ تھے، بے وقوف، ناداں اور جاہل تھے، تو پھر میری قوم ان سے بگڑ جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے باپ دادا کو گالی دی ہے۔ غرض ہر طرح موسیٰ علیہ السلام کی ہار ہوگی، مگر حضرت موسیٰ اس کی طرح جاہل اور ناداں نہ تھے۔ وہ ایسی بات ہی کیوں کہتے جس کا منہ توڑ جواب ملتا، اور ہر نبی کا یہی قاعدہ رہا ہے کہ اپنی قوم کے سوال پر ایسا جواب دیتے کہ قوم کو لاجواب ہونا پڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے، اور میرا رب وہ ہے جو نہ خطا کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیر پھیر کر وہی تذکرہ کرتے تھے جس سے فرعون کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا رب وہی ہے جو نہ خطا کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ میرا پروردگار وہی ہے جس نے تمہارے آرام کے خاطر زمین بچھائی، اس میں پیڑ پتے اور گل بوٹے اگائے، پھر اس میں جا بجا رستے نکالے، جا بجا نہریں اور چشمے جاری کیے، اور تمہارے ہی لیے آسمان کی چھت قائم کی، پھر اس کو چاند و سورج اور تاروں سے رونق بخشی، اور اسی آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھیت سرسبز و شاداب کیے، تمہارے باغات ہرے بھرے کیے۔ فرعون اپنی خدائی کے خلاف یہ باتیں کیسے سن سکتا تھا؟ سنتے سنتے اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔
جگر شک ہونے لگا۔ جواب دینا چاہتا تھا مگر کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے وہی جواب دیا جو ہر کافر بادشاہ عاجز ہو کر غصے میں بدحواس ہو کر دیتا ہے۔ اور کہتا کیا ہے؟ اے موسیٰ، اگر میرے سوا کوئی معبود سمجھو گے اور میری خدائی کا انکار کرو گے تو میں تم کو سخت سزا دوں گا اور قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تم کو کوئی نشانی دکھاؤں تو تم ایمان لے آؤ گے یا جب بھی میری رسالت کا انکار کرو گے؟ فرعون نے کہا، تم بڑے سچے ہو نا؟ اچھا، اگر سچے ہو تو لاؤ، کوئی نشانی لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا زمین پر مار دیا۔ وہ لاٹھی زمین پر گر کر سانپ بن گئی۔ پھر اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہونے لگیں۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بات کا رخ بدلا۔ اہل دربار سے کہنے لگا، تم موسیٰ کے کارنامے دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم رسول ہیں، اور رسول ایسے ہوتے ہیں؟ میری تو رائے یہ ہے کہ یہ پکے جادوگر ہیں۔ درباریوں نے کہا، حضور اس میں کیا شک ہے، یہ تو بالکل کھلا کھلا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، افسوس تم اس معجزے کو جادو بتاتے ہو اور مجھے جادوگر کہتے ہو۔ سنو اور مانو کہ یہ تمہارے رب کی نشانیاں ہیں جو میں لایا ہوں، اگر نہ مانو گے تو یہ تمہاری عقل ہے۔ فرعون نے کہا، خوب، مجھ سے باتیں نہ بناؤ، مجھے چکر نہ دو، یہ کارنامے صرف اس لیے دکھا رہے ہو کہ ہم کو تمہارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دو، مگر یہ نہ ہوگا، نہ ہم اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ سکتے ہیں اور نہ تم پر ایمان لا سکتے ہیں۔ پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے سردارو، موسیٰ اپنے جادو کے زور سے تم سب کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سرداروں نے کہا، حضور، موسیٰ کے جادو کا ہم کیسا جواب دے سکتے ہیں؟ ہماری رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنی سلطنت کے ہر گوشے سے ماہرین فن جادوگروں کو بلاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا کر دو، ان کا جواب تو وہی دیں گے۔ فرعون کو یہ رائے بہت پسند آئی اور فوراً جادوگروں کو بلانے کا حکم دے دیا۔ حکم کی دیر تھی، حکم ملتے ہی تمام مصر میں اعلان ہو گیا کہ جو جادو کے فن میں استاد ہوں وہ بادشاہ کے پاس آئیں۔ کچھ عرصے میں مصر کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے ماہر فن جادوگر آ گئے اور میلے کا دن مقابلے کے لیے مقرر ہوا۔ الف لام میم محمد عین علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد عین علی۔